ہر وقت ان کے لیے سب کو ہوتا ہے یاد وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کریں سرًا وعلانیہ پوشیدہ بھی اور ظاہر و اعلانیہ طور پر کہ پوشیدہ تو اس طرح کی جو نفلی شرط ادا کرنا ہے اس کو بغیر اظہار کے ادا کر دیتے ہیں حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے کیا خرچ کیا ہے اور اعلانیہ بھی اللہ کے دیے ہوئی مال کو خرچ کرتے ہیں جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا قربانی کا کرنا صدقہ کرنا جو لازم ہے فرض ہے اور یہ تو فرائض ہوئے اس کے علاوہ بھی بعض اوقات اعلانیہ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مال جمع کرنے کی ترغیب دی تو ہر ایک صحابی نے اپنے طور پر جو اس سے بن پڑا وہ لے کر کے آپ نے جمع کرایا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی موقع پر اپنے گھر کے مال کا نصف وہ لا کر کے خدمت میں پیش کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا جو کچھ بھی فرمایا تھا سارے کا سارا لا کر کے جمع کر دیا حتیٰ کہ ایک صحابی کے پاس کچھ نہ تھا اس نے رات کو یہودی کے بعد کو پانی دیا اور جو اجرت ملی کچھ کھجوریں وہ لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص سے دی ہوئی اس کی جو یہ اتنا اخلاص ہے کہ میرے صحابی نے رات اور محنت کر کے لایا ہے اور یہی موقع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 مفت پیش کی اور اسی طرح دینار و دراہم پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے ان دراہم کو دیناروں کو اپنی جھولی میں ڈال کر ان کو الٹا پلٹا کر کے زبان اختر سے کروا رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عمل کیا ہے کہ اس عمل کے بعد ہمیں کوئی اور عمل وہ نقصان نہیں تو مطلب یہ کہ اس طرح صحابہ نے پوشیدہ بھی اور اکثر وہ خرچ کرتے تھے اعلانیہ بھی کرتے تھے آج بھی مسلمان جو ہیں اپنی دی ہوئی توفیق سے وہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں ان میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے یرجون تجارت لن تبور جو اللہ سے کی ہوئی تجارت اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت تو اس تجارت میں کسی بھی نقصان کا کوئی خدشہ کوئی اندیشہ نہیں یہ دفعی والی تجارت اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کے رحمت اللہ کے بندے دے رہے ہیں لیکن وقت بھی ہم اجورہم ان کا بدلہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا کر کے ضرور دے ایک تو ہے نا جتنا خرچ کیا اتنا دے دیا تو پورا ہوا اس نے 10 خرچ کیے اجر و ثواب اس کو مل جائے تو جتنا خرچ کیا اتنا ہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ان کے دیے ہوئے اس خرچ اس مال
کا اجر و ثواب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دیں گے۔ اب وہ زیادہ کیا ہے؟ جیسے زیادہ ہے 1 کے 10 یا 1 کا 70 ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ چاہیں گے وہ اس کا اجر و ثواب بڑھا کر کے دیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے جی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر کچھ دیتا ہے تو اس کے خزانے میں ضرور کمی آتی ہے، چاہے کچھ بھی تھوڑا ہی ہو لیکن کمی آتی ہے۔ لیکن اللہ کے خزانے ایسے بے حساب خزانے ہیں کہ ان میں اللہ جتنا بھی دے اس میں کمی نہیں آتی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح دینا، بدلے میں زیادہ دینا، یہ کیوں ہے کہ انہ غفور شکور، کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بخشنے والا، غفور کی سوا والد کا اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور شکور بہت زیادہ قدردان ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دی ہوئی اور کیے ہوئے عمل کا ایسا قدردان ہے کہ اپنی طرف سے اس کا اجر، اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے بھائی باتیں عرض کی گئی اور کی جاتی کہ یہ اب جو موسم اس مہینے میں اور آپ موجود ہیں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، آج تقریباً 12 تاریخ ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینے کے بعد رمضان المبارک وہ برکت مہینہ ہم پر آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایمان والوں پر روزے کا عمل کر۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجب کا چاند دیکھ کر کے دعا کی، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم رمضان مبارک کے صدیق محمد کو اختیار کر کے جو روزے والا ہم ہے وہ تیری دربار سے بے حساب برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں کرے۔ تو ابھی سے میرا آپ کا ذہن اس طرف بھی رہنا چاہیے کہ اگلا چاند شعبان کا پھر رمضان کا۔ تو رمضان کی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بندہ کے لیے تیار کرے کہ میں نے رمضان کے جو مہینہ ہے اس کے دن کا روزہ تو فرض ہے ہی ہے، اس دن کے روزے کے علاوہ بھی جتنے اعمال ہیں اللہ مجھے توفیق دے، صحت دے تو میں ان کو بھی اختیار کروں گا، اور ان کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش اور جدوجہد کروں۔ اللہ پاک کے لیے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔